والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال: باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال: عمدا فعلته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه: توضأ مرة. وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن الدثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه. وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث وكيع. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں پڑھنے کا بیان. اس سے پہلے باب میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث گزشتہ باب میں گزر گئی. میں نے وہاں پر بتایا تھا کہ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ امام ترمذی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں. اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھنا درست ہے. گویا اسی کا تکملہ ہے. یہ اوپر کا جو باب ہے اس کے اندر یہ بتانا مقصود تھا کہ نیا وضو کرنا ضروری نہیں. اب یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھنا درست ہے. اگرچہ یہ بات پہلے باب سے خود سمجھ میں بھی آ گئی تھی، لیکن صراحت کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ اوپر والے باب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آئی تھی کہ آپ ہمیشہ تازہ اور نیا وضو کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر. آپ پہلے سے وضو کیے ہوئے ہوتے یا نہ، ہر صورت میں آپ نیا وضو کرتے تھے. لیکن اس باب میں یہ بتائیں گے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بسا اوقات ایسا کیا ہے کہ جو ہے وضو ہونے کے باوجود نیا وضو کیا ہے. نیا وضو نہیں کیا ہے. نئے وضو کے بغیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، اور ایک ہی وضو سے کئی نمازیں اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہیں. اوپر کے باب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ اللہ کے نبی ہر موقع پر تازہ وضو کرتے تھے. لیکن یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے بعض اوقات ایسا کیا ہے کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں. معمول تو وہی تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا،
لیکن آپ نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی درست ہے اور ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھنے میں کوئی خرابی اور کوئی حرج نہیں ہے، خود آپ نے بھی ایسا کر کے دکھایا۔ چنانچہ اس باب میں یہی بتانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں حدیث لائے، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن علقمۃ بن مرثد عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ، ان کے والد تھے حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد حضرت بریدہ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہی تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے نیا نیا وضو کرتے تھے۔ فلما کان عام الفتح صلی الصلوات کلها بوضوء واحد، لیکن جب فتح مکے کا سال ہوا، یعنی فتح مکے کا موقع آیا، تو فتح مکے کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھی۔ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، اور اس موقع پر اللہ کے نبی نے وضو کے اندر خفین پر مسح بھی فرمایا۔ خفین پر مسح کے لیے الگ باب آگے آنے والا ہے، وہیں پر اس کی گفتگو ہوگی۔ تو بتایا کہ اللہ کے نبی کا معمول تو یہی تھا کہ آپ نیا وضو کرتے تھے ہر نماز کے لیے، لیکن فتح مکے کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا انک فعلت شیئا لم تکن فعلتہ، یا رسول اللہ آپ نے آج ایک ایسا کام کیا ہے جو آپ نہیں کیا کرتے۔ آپ کا معمول تو یہ تھا کہ نیا نیا وضو کرتے تھے، تازہ تازہ وضو کرتے تھے، ظہر کے لیے الگ، عصر کے لیے الگ، مغرب کے لیے الگ، لیکن آپ نے آج ایسا کیا کہ ایک ہی وضو کر کے کئی نمازیں پڑھی، بلکہ سبھی نمازیں پڑھی۔ اوپر کے الفاظ ہیں الصلوات کلھا، تمام نمازیں، یعنی پانچوں نمازیں پڑھی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ انک فعلت شیئا لم تکن فعلتہ، قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمدن فعلتہ، میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، کوئی بھول نہیں ہو گئی ہے میرے سے، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے، مسئلہ واضح ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملی تعلیم بھی دیتے تھے، زبانی تعلیم بھی دیتے تھے، لہذا یہ عملاً آپ نے دکھا دیا، عمدن کر کے دکھا دیا کہ دیکھو اس طرح کرنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب عمدن فعلتہ، میں نے عمدن ایسا کیا ہے، جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، کوئی بھول چوک کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو اس سے بتا دیا کہ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا کیا ہے بسا اوقات۔ تو بات واضح ہوگی کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کوئی ضروری نہیں ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس کے بعد اس روایت پر تھوڑی سی بحث کی ہے امام ترمذی نے۔ اوپر کی جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی، اس میں دیکھیے حضرت سفیان ثوری روایت کر رہے ہیں علقمہ ابن مرثد سے، اور وہ روایت کر رہے ہیں سلیمان بن بریدہ سے، اور سلیمان بن بریدہ اپنے والد جو صحابی رسول ہیں حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ ان سے۔ اب یہاں کہتے ہیں وَرَوَى هَذَا الْحَدِيث علی بن قادم عن سفیان الثوری وزاد فیہ توضأ مرة۔ عبد الرحمن بن مہدی کی حدیث اوپر آپ نے پڑھی ہے جو سفیان کے شاگرد ہیں، لیکن سفیان کے ایک اور شاگرد ہیں علی بن قادم، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا تو اس کے اندر یہ الفاظ کا اضافہ ہے توضأ مرتن، کہ اس وقت اللہ کے نبی نے تمام اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھویا۔ یہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ضرورت کے موقع پر آدمی ایک ایک دفعہ بھی اعضاء دھو سکتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی باب گزر چکا۔ تو اس حدیث میں سفیان کے دوسرے شاگرد مرتن کا اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ بتائی امام ترمذی نے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی سند کے بارے میں کچھ کلام کیا ہے۔
کہتے ہیں وروا سفیان الثوری هذا الحديث ايضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. سفیان ثوری نے اس حدیث کو جو اوپر گزری روایت کیا تھا اپنے استاد علقمہ بن مرثد سے. اوپر امام ترمذی کہتے ہیں کہ سفیان نے اس حدیث کو ایک اور استاد سے بھی روایت کیا ہے، وہ ہے محارب بن دثار. تو معلوم ہوا کہ سفیان کے دو استاد ہیں اس میں. ایک استاد ان کے وہ ہیں جو اوپر گزر گئے علقمہ بن مرثد، اور ان کے دوسرے استاد ہیں محارب بن دثار. ان سے انہوں نے جو حدیث سنی تو وہ یوں آئی ہے ان سلیمان بن بریدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يتوضأ لكل صلاة الى آخر الحدیث. کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ اوپر کی جو حدیث ہے علقمہ بن مرثد سے سفیان روایت کر رہے ہیں تو وہ روایت مرسل نہیں ہے بلکہ صحابی کا واسطہ ہے. جیسے کہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سلیمان نے روایت کیا اپنے والد سے جو کہ بریدہ صحابی ہیں، لیکن محارب ابن دثار اس کو روایت کر رہے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ سلیمان بن بریدہ نے روایت کیا ان النبی. باپ کا واسطہ نہیں ہے، روایت مرسل ہو گئی ہے. تو محارب ابن دثار کے طریق سے سفیان اس کو روایت کر رہے ہیں تو وہ مرسل ہے صحابی کے واسطے کے بغیر. لیکن وہی سفیان اپنے ایک دوسرے استاد علقمہ بن مرثد سے روایت کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سلیمان بن بریدہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے. معلوم ہوا کہ وہ روایت مرسل نہیں ہے بلکہ موصول ہے. یہ فرق ہو گیا. اب آگے سنیے، کہتے ہیں وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ. اوپر کی جو روایت تھی سفیان کے شاگرد عبد الرحمن بن مہدی کی تھی، ہے نا؟ سفیان کی یعنی اوپر جو متن میں آئی اس میں سفیان کے شاگرد ہیں عبد الرحمن بن مہدی اور استاد ہیں علقمہ بن مرثد. اس روایت میں یہ ہے کہ سفیان کے شاگرد حضرت امام وکیع ہیں اور سفیان کے استاد وہی محارب ابن دثار ہیں. اب کہتے ہیں رواہ وکیع عن سفیان عن محارب. کیا استاد محارب ہیں اور شاگرد وکیع ہیں. وہاں عبد الرحمن بن مہدی شاگرد تھے اور استاد ان کے کون تھے؟ علقمہ بن مرثد. لیکن یہاں محارب ابن دثار سے روایت آ رہی ہے سفیان کی تو کہتے ہیں وکیع نے اس کو روایت کیا اپنے استاد سفیان سے اور سفیان نے محارب ابن دثار سے اور انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور انہوں نے اپنے والد بریدہ سے. اب یہاں پھر آ گئی روایت والد کے واسطے سے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو وکیع اس کو روایت کر رہے ہیں سفیان سے تو کہتے ہیں کہ سفیان نے کہا کہ محارب ابن دثار نے مجھ کو بتایا اور محارب بن دثار نے اس کو روایت کیا سلیمان سے، سلیمان نے اپنے والد بریدہ سے. تو موصول ہو گئی روایت. اب آگے کہتے ہیں وَرَوَاهُ عبد الرحمن ابن مہدی وغیرہ عن سفیان عن محارب ابن دثار عن سلیمان ابن بریدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا. کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ جو سفیان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں انہوں نے اس کو جب روایت کیا سفیان سے تو انہوں نے بتایا کہ سفیان نے محارب ابن دثار سے روایت کیا تو یوں کہا ہے ان سلیمان ابن بریدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی باپ کا واسطے کے بغیر مرسلن. اب یہاں فرق بتانا ہے امام ترمذی کو کہ سفیان کے دو استاد ہیں. بات اچھی طرح سمجھو.
اس حدیث میں سفیان کے دو استاد ہیں. ایک استاد ہے علقمہ بن مرثد، ان کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں، ان کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اضطراب نہیں. ان کی روایت یہ ہے کہ علقمہ بن مرثد کہتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث سنائی سلیمان بن بریدہ نے. سلیمان بن بریدہ نے اس کو روایت کیا اپنے والد محترم حضرت بریدہ سے. قصہ ختم، اس میں کوئی مسئلہ یا نہیں ہے. لیکن سفیان کے ایک اور استاد ہیں محارب بن دثار، ان سے بھی انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا. تو یہاں سفیان کے شاگردوں میں اختلاف ہو گیا ہے. بعض شاگرد سفیان کے کہتے ہیں کہ ہمارے استاد سفیان نے اس حدیث کو محارب ابن دثار سے روایت کیا تو مرسلن روایت کیا، اور بعض کہتے ہیں موصولن روایت کیا. وکی کہتے ہیں کہ موصولن روایت کیا، اور عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ دوسرے شاگرد جو سفیان کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے استاد نے اس کو مرسلن روایت کیا، اس میں بریدہ کا واسطہ نہیں تھا. یہ ہے بات. اوپر کی حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو سفیان اپنے استاد علقمہ سے روایت کر رہے ہیں اس میں بات صاف ہے. لیکن ان کے دوسرے استاد محارب ابن دثار سے جو روایت ان کی آئی اس میں ان کے شاگردوں میں اختلاف ہو گیا ہے. وکی کہتے ہیں کہ ہمارے استاد سفیان نے اس کو موصولن روایت کیا، جیسے کہ اوپر کی حدیث موصولن ہے. لیکن عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ اور شاگرد اس کو مرسلن کہتے ہیں، یعنی اس میں بریدہ کا حوالہ نہیں ہے. اب امام ترمذی کہتے ہیں وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ، یہ حدیث وکی کی حدیث سے زیادہ بہتر ہے، اصح ہے. کون سی؟ مرسل. یعنی محارب ابن دثار سے جو طریق آیا ہے وہ طریق دو طرح روایت کیا گیا ہے. ایک مرسلن روایت کیا گیا ہے، ایک موصولن روایت کیا گیا ہے. موصولن روایت کرنے والے امام وکی ہیں، اور دوسرے جو شاگرد سفیان کے ہیں وہ اس کو مرسلن روایت کرتے ہیں. تو وکی کی روایت کے مقابلے میں دوسروں کی روایت اصح ہے، یعنی مرسل ہونا اس کا اصح ہے. یہ ہے حاصل کلام جو امام ترمذی نے کہا. لیکن یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ امام ترمذی نے کس بنیاد پر اس کو اصح کہا ہے، جبکہ اوپر کی حدیث کو موصولن جو آئی ہے انہوں نے خود اس کو اصح، اس کو صحیح کہا ہے، حسن صحیح کا. وہ امام سفیان کے ایک اور استاد سے آئی ہے، وہ ہے علقمہ بن مرثد. علقمہ بن مرثد نے سلیمان بن بریدہ سے، سلیمان بن بریدہ نے بریدہ سے روایت کیا موصولن، اس کو امام ترمذی نے مان لیا اور حسن صحیح اس کا حکم بھی لگا دیا. اب دوسرا طریق جو آیا ہے اس میں کچھ شاگرد محارب ابن دثار سے روایت کرتے ہوئے اس کو مرسل کہتے ہیں، بعض اس کو موصول کہتے ہیں، اور جو بھی ہے سب بڑے بڑے ہیں، کوئی اس میں معمولی درجے کا نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ امام وکی کا مقام بھی سب کو معلوم ہے، حدیث کے فن کے اندر ان کا کیا مقام تھا، بہت ہی بلند ترین امام تھے. سفیان کے شاگردوں میں ان کا بھی بہت اونچا مقام ہے، وہ کوئی گرے پڑے راوی نہیں ہے. اگر وہ گرے پڑے راوی ہوتے اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ بہت بڑے ہوتے تب تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ایسا ہے. لیکن جب امام وکی خود اپنی جگہ پر بہت بڑے امام ہیں اور حدیث کے فن کے ماہر ہیں، اور وہ اپنے استاد سے روایت کر رہے ہیں، ان کے حافظے میں کوئی کلام نہیں، ان کی دیانت میں امانت میں کوئی کلام نہیں ہے، اور ان کی روایت اوپر والی روایت کے موافق بھی ہے، وہ بھی سفیان ہی سے ہے. تو اب فن حدیث کا بھی بظاہر تقاضا تو یہی ہے نا کہ یہاں بھی ترجیح دی جاتی اوپر والی حدیث کے موافقت میں اس روایت کو جو موصول ہے، اسے کہ اس کے موافق آ رہی ہے. اسی لیے امام ترمذی پر بعض محدثین نے یہاں پر کلام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس روایت کو اصح قرار دینا امام ترمذی کا، جو امام وکی کے علاوہ دوسرے لوگوں سے آئی ہے مرسلن، یہ ناقابل فہم ہے. اس سے کہ اوپر کی روایت جو موصولن آئی اس کو خود انہوں نے حسن صحیح کہا، اسی کے موافق جو آئی تو اس کو ایسا ماننے میں کیا خرابی ہے، اس کو ایسا ماننے میں کیا اشکال کی بات ہو سکتی ہے، بلکہ وہ تو اس کی تائید ہے. ایک حدیث
دوسری حدیث کی تائید کرتی ہے. ایک حدیث کا طریق اگر اسی کے موافق دوسرا آ رہا ہو تو اس کے ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے یہاں تو بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ امام ترمذی وکی کی روایت کو اصح قرار دیتے، ہے نا، لیکن انہوں نے اپنی عادت کے موافق یہاں ایسا ہی کیا. امام ترمذی کی ایک عادت ہے، یاد رکھو اسے، اگر دو طریق ہیں ان میں سے جو طریق جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی ہے تو کہتے ہیں کہ یہی اصح ہے، یعنی بہتر ہے، یعنی کم کو مان لیتے ہیں. اسے کہ کم کو مان لینے میں کوئی اشکال نہیں ہوتا، کم کو مان لینے میں کوئی اشکال نہیں ہوتا، زیادہ کو ماننے میں اشکال ہے. اب یہاں امام ترمذی بھائی اسی کو مان لو، چلو اسے کہ اسے مانے تو مجھے دلائل دینے پڑیں گے، میں تو کم والی بات پر اکتفا کر لے رہا ہوں، تو لہذا میرے اوپر کوئی زیادہ ذمہ داری نہیں. اس لیے امام ترمذی عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ جو روایت کمزور سمجھتے ہیں اسی کو اصح قرار دیتے تھے. اصح کا معنی صحیح کا نہیں ہے، پہلے بات ہو چکی ہے. ہاں کہیں غلط فہمی ہو کہ بھئی جب کمزور بھی ہے تو اصح کیسا بول رہے ہیں، یہ بات تو آپ پہلے سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ اصح کا معنی صحیح کا نہیں ہوتا. تو ان دو کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے، یہ بتانا چاہتے ہو. تو یہاں اس طریق کو انہوں نے ترجیح دی ہے جو مرسلاً وارد ہوا ہے. آگے ہے والعمل على هذا عند اهل العلم انه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے. وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. بعض علماء ہر نماز کے لیے نیا نیا وضو کرتے تھے استحباب کے طور پر اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے. وَيُرْوَى عَنِ الْإِفْرِيقِ عَنْ أَبِي غُطَيْف، اور روایت کیا گیا ہے افریقی سے یعنی عبد الرحمن ابن زیاد الافریقی سے، جو کل گزر گئی روایت اس کی طرف اشارہ ہے. وہ روایت کرتے ہیں ابی غطیف سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. افریقی کے بارے میں تو کلام گزر گیا تھا، کل بتایا تھا کہ ان کے اوپر جو جرح ہے وہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے، ورنہ تو وہ قابل اعتماد راویوں میں سے ہیں. وہ روایت کر رہے ہیں ابی غطیف سے، اور ابی غطیف جو تھے وہ مجہول تھے. مجہول اس راوی کو کہتے ہیں جس کے حالات کا کچھ علم نہ ہو. محدثین کی اصطلاح میں مجہول اسے کہتے ہیں جس سے روایت کرنے والا ایک آدمی ہو. اور مجہول دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مجہول العین اور ایک ہوتا ہے مجہول الوصف. مجہول العین اس آدمی کو کہتے ہیں جس سے روایت کرنے والا کائنات میں صرف ایک آدمی ہو، یعنی ایک آدمی اس سے روایت کرتا ہے. اگر کسی آدمی سے دو آدمی روایت کر دیں تو وہ جہالت عین سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ مجہول العین نہیں رہتا. مجہول العین وہ آدمی ہوتا ہے جس سے روایت کرنے والا صرف ایک ہو. دو آدمی روایت کر رہے ہیں تو وہ مجہول العین نہیں رہتا. دوسرا ہے مجہول الوصف. مجہول الوصف اس کو کہتے ہیں جس سے روایت تو بہت سے کر رہے ہیں لیکن اس کے حالات کا علم نہیں، اس کے اوصاف نہیں معلوم. وہ کیسا آدمی تھا، کیا اس کا حال تھا، کیا اس کا وصف تھا، اچھا تھا کہ برا تھا، اس کے بارے میں بالکل خاموشی ہے، کسی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مجہول الوصف. اور مجہول الوصف جو راوی ہوتا ہے وہ اگر متقدمین میں سے ہے یعنی قرون ثلاثہ کا آدمی ہے. کون سے قرون ثلاثہ؟ وہ قرون ثلاثہ جس کا ذکر اس حدیث میں آتا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر وہ جو اس سے ملا ہوا، پھر وہ جو اس سے ملا ہوا. اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر کے مطابق قرنی سے مراد صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم سے مراد
تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم سے مراد تبع تابعین کا زمانہ. تو صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا زمانہ یہ خیر القرون ہے. اور بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں کہا خیر القرونی قرنی، قرنی سے مراد اللہ کے نبی کا زمانہ اور وہی صحابہ کا بھی زمانہ. اور پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم سے خالص صحابہ کا زمانہ یعنی حضور کے بعد، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ. تو اس تفسیر میں صحابہ کا، اللہ کے نبی کا، صحابہ کا، تابعین کا، تین زمانوں کا ذکر ہوا. تبع تابعین کا نہیں آئے گا. پہلی تفسیر کے مطابق اس میں تبع تابعین کا زمانہ بھی ہے اور جمہور نے یہی قول اختیار کیا ہے. تو صحابہ، تابعین و تبع تابعین تک جو لوگ گزرے ہیں ان زمانوں کے اندر کوئی آدمی مجہول الوصف ہو اور اس کے حالات معلوم نہ ہو. اسی حدیث کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ ان کو ہم اچھائی سمجھیں گے، اسے کہ اس زمانے میں خیر غالب تھا، خیر کا دور دورہ تھا، برائیاں کم تھی. اگر کوئی آدمی برا ہوتا تھا تو فوراً پتہ بھی چل جاتا تھا. اسے کہ آج کا زمانہ تو ایسا ہے جس کے اندر برائیاں بہت ہیں تو برے لوگ چھپے رہ جاتے ہیں بروں میں، پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جہاں پر سب کے سب نیک ہو وہاں کوئی ایک آدمی ذرا سا الٹا سیدھا آئے گا، سامنے آ جائے گا. اسے امام اعظم نے کہا کوئی آدمی مجہول الوصف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیری ہے. لہذا مجہول الوصف آدمی خیر القرون کا اگر ہے تو وہ بھی قابل اعتبار ہے. لیکن دوسرے محدثین نے اس کے اندر اختلاف کیا ہے اور انہوں نے کسی بھی زمانے کا مجہول آدمی ہو اس کی روایت کو جو ہے یہ قرار دیا ہے کہ اس کو موقوف رکھا جائے گا، یعنی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی روایت کے سلسلے میں توقف کیا جائے گا جب تک کہ کسی اور دلیل سے اس کا اچھا ہونا ثابت نہ ہو جائے یا اس روایت کی کسی اور طریق سے تائید نہ ہو جائے. اس ضمنی بات تھی جس کو عرض کر دی. بحث تو اس حدیث پر ہو گئی ہے. تو ابن عمر سے وہ روایت کرتے ہیں. یہ ابو غطیب ظاہر ہے کہ تابعی ہیں، ابن عمر سے روایت کرنے والے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول کے مطابق یہ روایت قابل اعتبار ہے. افریقی پر جو اعتراض ہے وہ تو غلط فہمی ہے. دوسرے ابو غطیف پر جو اشکال ہے جہالت کا، وہ خیر القرون کے ہونے کی وجہ سے امام اعظم اور بعض محدثین کے اصول کے مطابق قابل اعتبار ہے. اس لیے روایت قابل اعتبار ہو گئی. کیا ہے اس میں؟ وہی جو اوپر گزر گیا، من توضع علی طہر کتب اللہ له به 10 حسنات. امام ترمذی نے کہا ھذا اسناد ضعیف. یہ امام ترمذی نے اپنے خیال کے مطابق کہا ہے اس لیے کہ اس میں ان کے نزدیک افریقی جو صاحب آئے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہے، جیسے کہ اوپر انہوں نے کہا. آگے ہے وفی الباب عن جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر والعصر بوضوء واحد. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وضو سے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی. اس کے علاوہ بھی اور روایات موجود ہیں. چلیے اگلا باب. باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم سمية وأم سلمة وابن عمر رضي الله عنهم. وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. باب كراهية فضل الطهور المرأة. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان
وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. باب الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا ينجب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي رحمه الله تعالى. باب ما جاء إلى أن الماء لا ينجب. یہ 3 باب پڑھے گئے ہیں اور تینوں باب ایک ہی مسئلے سے متعلق ہیں، اس لیے تینوں بابوں کو پڑھایا گیا ہے۔ پہلا باب ہے باب ما جاء فی وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد، مرد اور عورت کا ایک ہی برتن سے وضو کرنے کا بیان۔ دوسرا باب ہے باب ما جاء فی کراہیت فضل طہور المرأة، عورت کے بچے ہوئے پانی سے پانی کے استعمال کی کراہیت کا بیان۔ اور تیسرا باب ہے اس میں رخصت کا بیان۔ 3 باب آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت اور مرد میاں بیوی ایک دوسرے کا پانی بچا ہوا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، وضو کے لیے اور غسل کے لیے۔ اگر دونوں ساتھ ساتھ وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں ایک ہی برتن سے، تو اس میں تو ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ جائز ہے۔ ایک برتن رکھا ہوا ہے، ایک ہی برتن سے ہاتھ یہ بھی ڈالتا ہے اور وہ بھی ڈالتی ہے اور وضو کرتے ہیں، یا غسل کا موقع ہے تو غسل کر لیتے ہیں ایک ہی برتن کا پانی لیتے ہوئے، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تمام دنیا کے علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا بچا ہوا یا مرد کا بچایا ہوا پانی دوسرے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی مرد کا بچا ہوا عورت، عورت کا بچا ہوا مرد۔ یہاں پر کئی شکلیں ہیں، عقلی شکلیں۔ ایک شکل یہ ہے مرد کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کرے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جائز ہے۔ دوسری شکل ہے مرد کا بچا عورت کا بچا ہوا پانی عورت استعمال کرے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب کے نزدیک جائز ہے۔ تیسری شکل یہ ہے مرد کا بچا ہوا پانی عورت استعمال کرے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ چوتھی شکل یہ ہے
کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کرے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اس میں بھی جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، جیسے کہ اوپر والی شکلیں جائز ہیں، خواہ وہ وضو کے لیے استعمال کیا جائے یا غسل کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کا اس میں اختلاف ہے۔ یہ دونوں بزرگ حضرات یہ کہتے ہیں کہ عورت کا بچایا ہوا پانی مرد استعمال نہیں کر سکتا، یعنی وضو اور غسل کے لیے۔ ہاں پینا جائز ہے، پی سکتا ہے، لیکن وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ یہاں پر امام ترمذی نے جمہور کے مسلک کے لیے بھی باب قائم کیا ہے، اور ان حضرات کا جو مسلک تھا اس کے لیے بھی باب قائم کیا ہے۔ اب آپ باب دیکھیے، پہلا باب ہے باب ما جاء فی وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد۔ اس کے اندر حدیث لائے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا حدثنی میمونہ، ابن عباس کی خالہ ہوتی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ابن عباس اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی خالہ میمونہ نے بتایا، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابہ، میں اور اللہ کے رسول علیہ السلام جنابت کا غسل کرتے تھے ایک ہی برتن سے۔ یہ من الجنابت کا تعلق اغتسل سے ہے، غسل کرتے تھے جنابت کا، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے پانی لے کر، ایک برتن رکھا رہتا تھا۔ اور وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اندر اتنی سہولتیں بھی ہوں، گھر چھوٹا، چیزیں بہت مختصر، اور خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہاں تو کوئی ریل پیل ان چیزوں کی تھی ہی نہیں، تو ایک برتن ہوتا تھا، اس برتن کے اندر پانی، اور اسی کو رکھ کر اللہ کے نبی بھی غسل کر رہے ہیں اور حضرت میمونہ بھی۔ اسی حدیث کی بنیاد پر تمام دنیا کے علماء کا یہ مسلک ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی برتن سے میاں اور بیوی دونوں استعمال کرتے ہوئے وضو کریں، غسل کریں، تو اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے۔ امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح وہو قول عامۃ الفقہاء، یہی تمام کے تمام علماء کا قول ہے، اللہ باس ان یغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد۔ آگے کہا فی الباب عن علی وعائشۃ وانس وام ہانی وام سلمۃ وابن عمر قال ابو عیسیٰ وابو الشعثاء اسمہ جابر بن زید۔ ابو الشعثاء راوی آئے ہیں، ان کی کنیت یہاں مذکور ہے، ان کی کنیت اوپر آئی تو ان کا نام بتا دیا امام ترمذی نے حسب عادت۔ دوسرا باب ہے یہ امام اسحاق بن راہویہ اور امام احمد بن حنبل کے لیے ہے، یعنی ان کے مسلک کی دلیل ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت فضل طہور المرأة، عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی کی کراہیت کا بیان۔ اس کے اندر حدیث لائے عن رجل من بنی غفار، عن رجل من بنی غفار قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فضل طہور المرأة، اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال سے منع فرمایا۔ اس کے اندر رجل من بنی غفار جو آیا ہے، یہ غفار قبیلے کے ایک شخص تھے اور صحابی تھے، اور صحابی کا اگر نام معلوم نہ ہو تو کوئی مضایقی کی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر بات کے راویوں میں کوئی ایسا ہے ان رجل، تو وہ روایت قابل اعتبار نہیں ہوگی، اس سے کہ وہ مجہول ہے، کون ہے پتہ نہیں۔ ایک آدمی نے کہا ارے بھائی ایک آدمی کون ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے،
اور پھر یہ ان میں سے کوئی ہے تو وہ کیسا ہے؟ ایک کون ہے کا سوال پیدا ہوگا، ایک کیسا ہے کا سوال پیدا ہوگا۔ کون ہے بتایا جائے گا تو وہ مجہول العین نہیں رہے گا، کیسا ہے بتایا جائے گا تو وہ مجہول الوصف نہیں رہے گا، معروف ہو جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیسا ہے، اچھا ہے تو لیا جائے گا، خراب ہے تو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن صحابہ میں ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابۃ کلھم عدول، اس لیے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ قابل اعتبار ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی صحابی کیوں نہ ہو اس کی روایت قابل اعتبار ہوا کرتی ہے۔ تمام علماء نے یہ اصول اپنایا اور اصول حدیث کی کتابوں میں اس کو لکھ دیا، الصحابۃ کلھم عدول۔ معلوم ہوا کہ صحابی کے بارے میں اتنا معلوم ہو جانا کافی ہے کہ وہ صحابی ہے بس، باقی اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو تب بھی اس کی روایت قابل اعتبار ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ روایت قابل اعتبار ہے۔ اس میں کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فضل طہور المرأۃ۔ امام ترمذی کہتے ہیں وَكَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الوضوء بفضل طہور المرأة وهو قول احمد واسحاق كره فضل طہورها ولم يريا بفضل سورها باسا۔ بعض فقہاء کرام عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کو مکروہ قرار دیتے ہیں، یعنی مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں، یہ مراد ہے مرد کے لیے۔ اور یہی قول ہے امام اسحاق کا اور امام احمد کا، یہ دونوں حضرات عورت کا بچا ہوا پانی مکروہ قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے بچے ہوئے پانی کو پینے کی اجازت دیتے ہیں، وہ ان کے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَرَيَا، یہ دونوں حضرات نہیں دیکھتے، یعنی ان کی رائے نہیں ہے بِفَضْلِ سُورِهَا بَاسًا، کہ اس کے سور میں یعنی بچے ہوئے پانی کو پینے میں کوئی حرج، یہ ان کی رائے نہیں ہے، پانی اس کا پی سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ وضو کا، غسل کا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کراہت کا قول کیا ہے۔ ان کی دلیل یہی حدیث ہے جو ابھی آپ نے پڑھ لی۔ آگے دوسری حدیث ہے، اس کے اندر ان کا نام آ گیا ہے جن کا نام اوپر کی حدیث میں نہیں آیا تھا، رجل من بنی غفار۔ اب دیکھیے اس حدیث کے اندر ہے قال سمعت ابا حاجب يحدث عن الحكم ابن عمرو الغفاری، اور جو رجل من بنی غفار تھے، اگر ان کا نام نہ بھی آتا تب بھی معتبر ہی ہے، لیکن دوسرے طریق کے اندر نام بھی ان کا آ گیا۔ اوپر کی حدیث محمود بن غیلان کی حدیث سے امام ترمذی نے بیان کی تھی، اور محمود بن غیلان نے وکی سے، اور وکی نے سفیان سے، اور سفیان نے سلیمان التیمی سے، اور یہ حدیث آئی ہے محمد بن بشار اور محمود بن غیلان دونوں سے، اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں اپنے ایک اور استاد ابو داؤد سے، اور وہ شعبہ سے، اور وہ عاصم سے۔ دیکھو طریق دوسرا ہے، لیکن اس طریق کے اندر ابا حاجب پھر آ گئے، اور ابو حاجب کہتے ہیں حکم بن عمر نے میرے سے بیان کیا، یحدث، وہ بیان کرتے ہیں حکم بن عمر الغفاری سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة او قال بسورها، اس کے اندر او قال بسورها کا اضافہ بھی ہے، لیکن اس اضافے کو لیا نہیں گیا، حتیٰ کہ جو حضرات عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کو مکروہ قرار دیتے ہیں، جیسے کہ امام احمد اور امام اسحاق، اور یہی ان کا مستدل بھی ہے، لیکن اس روایت میں بسورها کے الفاظ محفوظ نہیں ہیں، اس لیے ان حضرات نے اس کو نہیں لیا، اور یہ کہا کہ وضو کے لیے یا غسل کے لیے تو عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کا بچا ہوا پانی پینے کی اجازت ہے، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، وابو حاجب اسمہ سوادہ ابن عاصم، سوادۃ بن عاصم ان کا نام تھا۔ وقال محمد بن بشار فی حدیثہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة ولم یشک فیہ محمد بن بشار۔ یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ اوپر جو روایت ابھی نقل کی گئی وہ امام ترمذی کے دو استادوں سے آئی ہے، ایک محمد بن بشار سے اور دوسرے محمود بن غیلان سے۔ محمود بن غیلان کی حدیث میں تو یہ شک آیا ہے، نہا ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة او قال بسورها، یہ کہا یا یہ کہا شک کے ساتھ۔ یہ محمود بن غیلان کی حدیث ہے، لیکن محمد بن بشار جب حدیث بیان کرتے ہیں تو ان کو کوئی شک نہیں، وہ بغیر شک کے یوں کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة، اس کے بعد او قال والا جملہ نہیں ہے اس میں، اسی لیے وہ جو روایت ہے وہ ناقابل اعتبار سمجھی گئی اور اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا گیا غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہے دلیل ان دونوں حضرات کی جو ابھی آپ نے پڑھ لی۔ اب جمہور کی دلیل کے لیے اگلا باب ہے، اس باب کو پڑھنے کے بعد اس حدیث کا جواب بھی دے دیں گے۔ یہ باب آیا ہے باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذالک، اس بارے میں جو رخصت والی ہوئی اس کا بیان، یعنی حدیث کے اندر اس کی رخصت آئی ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے یعنی کسی زوجہ نے ایک ٹب کے اندر غسل کیا۔ جفنا کہتے ہیں بڑے برتن کو جس کے اندر پانی رکھتے ہیں، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹب، اسے میں نے ٹب ترجمہ کر دیا، اگرچہ وہ ترجمہ اگر ٹب ہے، مطلب یعنی ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ جفنا کہتے ہیں بڑے برتن کو۔ اب ہمارے یہاں ذرا بڑا برتن جو ہوتا ہے اسے ٹب بول دیتے ہیں، اس لیے میں نے کہا ٹب ہے لیکن ترجمہ الگ ٹب ہے۔ کہتے ہیں فَأَرَادَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، جب ایک زوجہ نے ایک برتن سے وضو کیا یا غسل کیا اور اس کے اندر کچھ بچا ہوا رہ گیا تھا پانی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا چاہا۔ فقالت یا رسول اللہ انی کنت جنبا، انہوں نے عرض کیا یعنی اس زوجہ نے کہ یا رسول اللہ آپ اس پانی کو استعمال کریں گے، یہ تو میرا چھوڑا ہوا پانی ہے، میں تو جنوبی تھی، یعنی مجھے حالت جنابت لاحق تھی اور میں نے اس سے غسل کیا ہے، اس کا بچا ہوا پانی۔ فقال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان الماء لا یجنب، ارے بھائی پانی کو جنابت تھوڑا ہی لاحق ہوتی ہے، تم تھی جنابت والی، لیکن پانی کو کیا جنابت، پانی جو ہے وہ جنابت والا نہیں ہوتا، پانی کو جنابت لاحق نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ پانی پاک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا۔ ابن عباس کی روایت صاف بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا عمل یہ تھا کہ آپ اپنی زوجہ کا بچا ہوا پانی وضو کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اسی روایت کو لے کر جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مرد کا بچا ہوا جیسے عورت استعمال کر سکتی ہے، عورت کا بچا ہوا پانی بھی مرد استعمال کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہی قول سفیان ثوری کا، مالک کا، شافعی کا، یہی قول ابو حنیفہ کا، یہی قول اور بہت سارے علماء کا، سب کا ہے، جمہور کا، سوائے ان دو حضرات کے جن کا نام اوپر گزر گیا، یعنی امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ۔ جمہور علماء سے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر کی حدیث کا کیا جواب؟ اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے استعمال کیا، جواز معلوم ہوا، لیکن اوپر کی حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ الرجل من فضل طہور المرأة،
اس کا جواب جمہور علماء نے دیا ہے کہ یہ باب نظافت سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ باب طہارت سے۔ ایک ہوتا ہے باب طہارت، ایک ہوتا ہے باب نظافت۔ مثلا ناک سے کچھ نکل گیا اور آپ کے کپڑے پر لگ گیا، آپ اس کو صاف کریں گے، دھوئیں گے یا نہیں دھوئیں گے؟ دھوئیں گے۔ اور خاص طور پر کہیں کسی کے سامنے نکلنا ہو تو ضرور دھوئیں گے۔ یہ نہیں کہ بھائی ریٹ لگا ہوا ہو اور آپ نے کہا بھائی یہ تو حرام چیز تھوڑا ہی ہے، یہ تو کوئی ناپاک چیز تو ہے نہیں، بالکل پاک چیز ہے۔ فتویٰ لے لیجئے کسی بھی مفتی سے، دنیا کے ساری دنیا کے مفتی کہیں گے کہ بالکل پاک چیز ہے، اس کے پاک ہونے میں کوئی اشکال نہیں دور دور تک۔ آپ نے کہا ارے اسے پاک چیز رہی ہے تو کیا حرج کی بات ہے، چلو، نہیں کوئی ایسا نہیں جاتا، سب کے سب اسے دھوتے ہیں۔ یہ کیوں دھوتے ہیں؟ یہ باب طہارت سے متعلق نہیں ہے، باب نظافت۔ پاکیزگی چاہتا ہے آدمی، نظافت چاہتا ہے، تہذیب چاہتا ہے، شائستگی چاہتا ہے، اس کے لیے دھو کے نکلتا ہے۔ تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو منع کیا یہ باب طہارت سے متعلق مسئلہ نہیں ہے، یہ باب نظافت سے متعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر عورتوں کے اندر اتنا زیادہ جو ہے شعور نہیں ہوتا جتنا مرد اس سلسلے میں باشعور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے یہاں کچھ بچوں کا مسئلہ رہتا ہے، کسی اور چیز میں ہے، وہ کھانا پکانا، کچھ اٹھانا اور رکھنا، اور اسی کے اندر یہ نہانا اور وضو کرنا۔ تو چونکہ اتنا اہتمام وہ صفائی کا نہیں کرتی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اونچ نیچ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ تو یہ باب نظافت سے کہ بھئی نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ بس اس کا استعمال نہ کرو، یہ ہے۔ تو اس لیے یہ باب نظافت سے تعلق رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا خود اس طرح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس لیے نہیں استعمال کر رہا ہے کہ بھائی اب یہ عورت نے استعمال کیا ہے، ڈھنگ سے استعمال کیا ہے یا کسی بے ڈھنگے پن سے استعمال کیا ہے، اس لیے احتیاطاً وہ استعمال نہیں کرتا، نظافت کے طور پر استعمال نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے سے وضو نہ ہوگا، غسل نہ ہوگا، یا یہ کہ مکروہ ہوگا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے جمہور علماء کا مسئلہ۔ تو اب اس سے معلوم ہو گیا کہ پہلا باب جس کے اندر ایک ہی وقت میں دونوں کے دونوں مل کر وضو غسل کریں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، اس کی دلیل آ گئی۔ اس کے بعد دو باب تھے، اس میں سے پہلا جو باب تھا جس سے امام احمد اور امام اسحاق نے استدلال کیا، وہ جمہور کے نزدیک از قبیل نظافت ہے، اور یہ جو باب آخری ہے اس کے اندر اس کی رخصت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اجازت ہے، اس کے اندر کوئی کراہت کی بات نہیں۔ اس طرح یہ تمام ابواب ایک دو جو ہے جمع ہو گئے جمہور کے قول کے مطابق۔ اگلا باب پڑھ لیجئے، آج اسی کو پڑھا دیں گے۔ باب ما جاء إلى أن الماء لا ينجسه شيء. وبه قال حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يروي واحد هذا الحديث فلم يروي واحد هذا الحديث عن أبي سعيد ولم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة فلم يروي
ولم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد رضي الله عنه، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. باب منه آخر. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحوا من 5 قرب. باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء. یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پانی کے ابواب شروع کر رہے ہیں. اوپر آپ کے سامنے وہ ابواب آئے تھے جو وضو سے متعلق تھے. وضو میں سب سے زیادہ ضروری تو پانی ہے، پانی ہی سے آدمی وضو کرتا ہے. اور پھر طہارت کی ایک چیز غسل بھی ہے، اور غسل کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے. اب یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پانی کے احکام کیا ہیں. پانی میں اگر نجاست پڑ جائے تو کیا کیا جائے گا؟ کیا اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے؟ اور یہ صورت بار بار انسانوں کو پیش آتی رہتی ہے کہ آدمی نے پانی رکھا، لوٹے میں پانی رکھا اور اس کے اندر کوئی نجاست پڑ گئی، یا ٹب کے اندر رکھا، یا اس کے علاوہ جو نہریں جاری ہیں یا کنواں موجود ہے اس کے اندر بھی مختلف قسم کی نجاستوں کے پڑنے کا امکان ہی نہیں بلکہ واقعہ بھی ہوتا رہتا ہے. تو ایک بڑا مسئلہ انسانوں کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کا یہ حکم تو ہم کو دیا کہ غسل کرنا ہے اور وضو کرنا ہے، اور اس کے لیے پانی کا استعمال ضروری، بلکہ پانی ہی سے یہ دونوں انجام پاتے ہیں. لیکن بسا اوقات پانی کے اندر کچھ نجاستیں پڑ جاتی ہیں. تو اب ایسی صورت کے اندر کیا حکم ہے کہ پانی کا استعمال نہ کیا جائے، اس پانی کو پھینک دیا جائے، یا اس کے لیے کچھ الگ الگ احکامات موجود ہیں؟ یہی سوال حل کرنے کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر چند ابواب بیان کیے. کئی ابواب آ رہے ہیں، 2 باب تو ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے. پہلے میں ہے ان الماء لا ينجسه شيء، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا منہ آخر، باب منہ آخر، ایک باب اسی کا یعنی اسی سے متعلق باب. اور پھر اس کے بعد تیسرا باب آ رہا ہے باب ما جاء فی کراہیت البول فی الماء الراکد، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنے کی کراہت. پھر اگلا باب آ رہا ہے باب ما جاء فی ماء البحر انہ طہور، سمندر کا پانی پاک. یہ سارے ابواب جو آ رہے ہیں یہ پانی ہی سے متعلق ابواب ہیں، پانی کے احکام بیان کرنے کے لیے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا پانی کا مسئلہ بہت ہی گھمبیر مسئلہ ہے، انتہائی حساس مسئلہ ہے، اس لیے کہ مدار طہارت کا اسی کے اوپر ہے، اور شریعت کے اندر طہارت کی بڑی اہمیت ہے. بلکہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طہور شطر الایمان، یہ تو آدھا ایمان ہے، یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. تو اتنا بڑا حصہ ایمان کا جب طہارت میں ہے، اور طہارت حاصل ہوتی ہے پانی سے، اور پانی کے لیے مختلف آراز پیش آتے ہیں اور مختلف قسم کے مسائل اور حوادث پیش آتے ہیں،
تو یہاں پر یہ ضرورت تھی کہ بیان کیا جائے کہ پانی میں نجاست پڑنے سے وہ کب ناپاک ہوتا ہے، کب ناپاک نہیں ہوتا، کتنی نجاست برداشت کی جا سکتی ہے، کتنی برداشت نہیں کی جا سکتی، کتنے پانی میں برداشت کی جا سکتی ہے اور کتنے پانی میں برداشت نہیں کی جا سکتی. یہ سارے مسائل تھے. اس کے لیے امام ترمذی نے اپنی عادت کے مطابق چند ابواب یہاں پر قائم کر کے ان مسائل کا حل ہم کو دیا. اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کرام کے اقوال بہت سارے ہیں پانی کے بارے میں، بلکہ بعض علماء نے اس سلسلے میں 15 اقوال گنائے. علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السعایہ فی شرح ما فی شرح الوقایہ میں 15 اقوال ذکر کیے. یہ کتاب کا نام آپ نے سنا ہے یا پڑھا ہے؟ نہیں. السعایہ فی شرح ما فی شرح الوقایہ. یہ شرح وقایہ کی انہوں نے شرح لکھنی شروع کی انتہائی جامعیت کے ساتھ. حدیثی پہلو، فقہی پہلو، لغوی پہلو اور مختلف علوم و فنون سے بحث کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب شرح لکھنی شروع کی. لیکن اللہ نے ان کی عمر بہت مختصر رکھی تھی، بہت پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. ہم نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا ہے کہ ان کا جو حاشیہ ہے شرح وقایہ پر، جو عام طور پر کتابوں میں چھپتا ہے، جس کا نام ہے عمدۃ الرعایہ فی شرح الوقایہ، یہ انہوں نے اس وقت میں لکھا تھا جب وہ خود شرح وقایہ اپنے استاد سے پڑھ رہے تھے. جب شرح وقایہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے وہ لکھ دیا انہوں نے. وہ ایسا جامع ترین حاشیہ لکھا کہ آج بڑے بڑے دنیا کے اساتذہ شرح وقایہ کے حل کے لیے اسی حاشیے کو استعمال کرتے ہیں جو ایک طالب علم کا لکھا ہوا ہے. آج اساتذہ فن اس کو استعمال کرتے ہیں، اہل فن اس کو استعمال کر رہے ہیں. ان کی لیاقت، ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے آپ کر سکتے ہیں. ہر فن پر انہوں نے کتابیں لکھی. حدیث پر ان کی کتابیں ہیں، فقہ پر ان کی کتابیں ہیں، بہت ساری درسی کتابوں پر ان کے حواشی موجود ہیں. اس کے علاوہ مستقل رسائل کا ایک گراں قدر انہوں نے عطیہ امت کو عطا فرمایا. ایک ایک مسئلے پر ایک ایک کتاب لکھ دی، ایک ایک مسئلے پر ایک ایک کتاب لکھ دی. ساری کتابیں عربی میں لکھی، ایک کتاب اردو میں لکھی. اس کا نام ہے زجر الشیبہ عن ارتکاب الغیبہ. یہ کتاب انہوں نے اردو میں لکھی ہے. اس کے اخیر میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اب تک بہت ساری کتابیں عربی زبان میں لکھی ہیں، لیکن یہ کتاب میں نے اردو میں اس لیے لکھی تاکہ ہمارے ہندوی بھائیوں کو فائدہ ہو جائے، یعنی ہندوستانی زبان جاننے والے، اردو پڑھنے والوں کو فائدہ ہو جائے. اور اسی کے بعد لکھا ہے اور میری عمر اس وقت 18 برس کی ہے. 18 برس میں کتاب لکھی ہے انہوں نے. اس سے پہلے کئی عربی کتابوں سے فارغ ہو چکے. سمجھ میں آیا؟ اور پھر یہ کتاب جو لکھی ہے وہ بھی بڑی شاندار کتاب ہے. غیبت کے بارے میں تمام احکامات کی جامع، اور مجھے تو اب تک اس سے زیادہ کوئی جامع ترین کتاب اس موضوع پر ملی ہی نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی جامع شخصیت بنایا تھا، بڑا جامع کمالات بنایا تھا. آج ان کی کتابیں عرب کے اندر چھپتی ہیں اور وہاں کے بڑے بڑے علماء نے ان کی کتابوں کو ایڈٹ کیا ہے. خاص طور پر علامہ عبد الفتاح ابو غدہ جو ابھی قریب زمانے میں گزرے، انہوں نے علامہ عبد الحی لکھنوی کی کتابوں کو بہت آن بان شان کے ساتھ وہاں سے تیار کیا ہے، ایڈٹ کیا ہے اور اس کو چھپوایا ہے. اور بہت ساری ان کی کتابیں نایاب ہو گئی تھی. انہوں نے نایاب کتابوں کو جو ہے ڈھونڈ کر، تلاش کر کر نکالا اور پھر اس کے اوپر اپنا حاشیہ لکھا، اپنی تحقیق لکھی اور پھر اس کو چھپوایا ہے. بہرحال بتا رہا تھا کہ انہوں نے السعایہ کے اندر اس سلسلے میں 15 اقوال ذکر کیے، لیکن سعایہ مکمل نہیں کر سکے. وہ چند ابواب ہی پر بحث ہوئی اور جتنا لکھا گیا ہے وہ تقریباً 2000 صفحے ہیں. 2000 صفحے لکھ دیے ہیں بالکل ابتدائی.
کتاب الطہارت اور اس کے بعد کے بیچ میں کچھ ابواب چھوٹ گئے ہیں، بعد میں کچھ ابواب، اتنے ابواب ہی پر وہ کتاب 2000 صفحے پر مشتمل ہے. اگر پوری ہوتی تو معلوم نہیں کتنے ہزار صفحات کی ہو جاتی، شاید 10,000 صفحات ہو جاتے. اور علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب پوری ہو جاتی تو دنیا کی تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیتی، ایسی کتاب. بہرحال اس کے علاوہ علامہ ابن نجیم مصری نے اور بعض دیگر حضرات نے اس سلسلے کے اقوال کو جمع کیا ہے، اور 20 اقوال تک اس سلسلے میں ملتے ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر اقوال میں تداخل ہے، اور بہت سارے اقوال وہ ہیں جو معمول بہا نہیں ہے، امت کے اندر اس کا کوئی رواج نہیں ہے اور اس کے اوپر آج کوئی چلنے والے نہیں ہیں. اس لیے میں صرف ان اقوال کو ذکر کروں گا جو ائمہ اربعہ سے متعلق ہیں یا ان سے متعلق جو اس زمانے میں چل رہے ہیں، جیسے کہ اہل ظواہر. اس سلسلے میں سب سے پہلا مسلک ہے اہل ظواہر کا. یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ پانی پاک ہے اور اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، پانی کم ہو یا زیادہ ہو، ناپاکی اس میں پڑ جائے اور اوصاف میں تبدیلی آ جائے یا تغیر نہ ہو، ہر صورت کے اندر پانی پاک ہی پاک ہے. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. جب پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے تو اس میں کچھ بھی ڈال دیجئے یا کوئی بھی چیز پڑ جائے وہ ناپاک نہیں. پانی کم ہو زیادہ ہو، اوصاف میں تبدیلی آ جائے یا تبدیلی نہ آئے، ہر صورت کے اندر پانی بالکل پاک ہے. لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلک عقل کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ نجاست پڑنے کے بعد اگر اس میں تبدیلیاں آ جائیں، وہ بدبودار ہو جائے، اس کے اندر بدبو کا رنگ اور مزہ تک آ جائے اور پھر بھی وہ ناپاک نہ سمجھا جائے، ایسی عجیب و غریب بات ہے. اصحاب ظواہر کی ایسی بہت عجیب عجیب باتیں ہیں، اسی لیے ان کا نام رکھ دیا گیا ہے اہل ظواہر. ظاہر پرست لوگ، اتنے ظاہر پرست وہ کہتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو لفظ آ گیا بس اس کی اتباع کیجیے. اب بظاہر تو یہ نعرہ بڑا اچھا ہے کہ بھائی حدیث میں جو آ گیا مان لو، قرآن میں جو آیا مان لو. اور دنیا کا کون مسلمان ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ قرآن میں آیا تو نہ مانو، حدیث میں آیا تو نہ مانو؟ وہ تو سب کہتے ہیں. لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ سمجھ کر اس پر عمل کرو. بے سمجھی سے عمل کرو گے تو وہ خود قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے، حدیث کے خلاف ہو سکتا ہے. سمجھ کر اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا بولنا چاہتے ہیں، منشاء نبوی کیا ہے، منشاء خداوندی کیا ہے، منشے کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے. اگر منشا سمجھے بغیر صرف لفظ کو دیکھ کر جو مفہوم سمجھ میں آ گیا اس کے اوپر عمل کرنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی بڑی غلطیاں صادر ہو جائیں اور اللہ کا حکم بھی پورا نہ ہو. اسے کہ جب منشاء خداوندی اور منشاء نبوت پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے ایسا عمل کرنے سے. جیسے ایک صاحب تھے، انہوں نے سمجھ لیا ایک حدیث، اپنے طور سے سمجھ لی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استجمر فلیوتر. انہوں نے کہا بھائی الفاظ بالکل صاف ہے. کیا صاف ہے؟ استجمار جو کرے یعنی استنجا جو کرے فلیوتر، وتر پڑھے. لہذا وتر پڑھنے کے لیے ان کے پاس استنجا کر لینا ہے،
وضو بھی نہیں کرنا ہے، بس استنجا کیا اور آ کر وتر پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن سوچتے سمجھتے ذرا عقل کو برتتے کہ بھائی دونوں میں تعلق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیسا یہ فرما سکتے ہیں کہ جو آدمی استنجا کرے وہ وتر پڑھے؟ وتر کی عبادت بہت اہم ترین عبادت، اتنی اہم عبادت اور استنجا کر کے آ کے بغیر وضو کے پڑھنا، یہ تو عقل کے بھی خلاف، اور شریعت کا جو ایک ضابطہ اور اصول اور ایک طریقہ ہے اور ایک انداز زندگی بتایا گیا اس کے بھی خلاف۔ لیکن سوچا نہیں انہوں نے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ استنجا کرتے ہی وتر پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی حدیث میں ہے من استجمر فلیوتر۔ ان کو لوگوں نے بتایا یہاں یوتر کے معنی ہیں ایثار کرنا، یعنی ڈھیلے طاق عدد لینا۔ اب یہ مفہوم چھوڑ کر وہ مفہوم جو سمجھ میں آ گیا بغیر سوچے بغیر سمجھے اس کو استعمال کر لیا گیا، یہ غلط ہی۔ اسی طرح ایک صاحب نے کہا ایک دفعہ کہ میں تو کئی سالوں سے میرا معمول ہے کہ جمعہ سے پہلے سر نہیں مڑاتا۔ لوگوں نے کہا اس میں کیا حکمت ہے؟ جمعہ سے پہلے سر نہ مڈانا، آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی حکمت کی بات نہیں ہے بلکہ دراصل رسول کی شریعت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے شریعت میں؟ کہاں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہا عن الحلق یوم الجمعہ قبل الجمعہ او کما قال، یعنی جمعہ سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سر مونڈنے سے منع کیا ہے۔ یہ پڑھا انہوں نے نہا عن الحلق، وہ حلقی نہیں تھا وہ حلقی تھا۔ حلقی جمع ہے حلقے کی اور حلق مصدر ہے جس کے معنی سر مونڈنے کے ہیں۔ انہوں نے حلق پڑھا اور یہ مطلب لے لیا، حالانکہ وہاں حلق تھا جس کے معنی حلقے بنانا۔ جمعہ کے دن مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حلقے بنا کے نہ بیٹھو، جاؤ تیاری کرو، نہاؤ دھو کچھ کرو۔ وہ کرنے کے بجائے یہاں حلقے بنا کے بیٹھ گئے تو پھر جمعہ کی تیاری کیسے ہوگی؟ یہ مطلب تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ لیکن آدمی جب عقل کو استعمال نہیں کرتا، بصیرت کو استعمال نہیں کرتا، تفقہ کو استعمال نہیں کرتا تو ایسی فاش غلطیاں اس سے صادر ہونے لگتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ علامہ نووی نے لکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، عام مسلم شریف کی شرح جو نووی کی آپ کے پاس بھی موجود ہے حاشیے پر، اس کو دیکھ لیجئے۔ اس کے اندر یہ جو باب آگے آ رہا ہے، یہ باب یاد رکھ لینا، اسی باب کو اٹھا کے دیکھ لینا، کراہیت البول فی الماء الراکد والا باب وہاں بھی ہے۔ اسی باب میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے داؤد ظاہری کا عجیب و غریب قول نقل کیا ہے، جو اسی ظاہری فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر منع کیا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول فی الماء الراکد۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ پیشاب نہیں کرنا ہے لیکن پاخانہ کرنا منع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر وہ کہاں ہے؟ حدیث کے اندر تو صرف پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، پاخانہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ ہمیں تو بس اتنی بات لینی ہے، اب ہم اپنی طرف سے ٹھوس لیں، پاخانہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بات دین کے اندر جو ہے اضافہ ہو جائے گی، دین کے اندر اضافہ غلط ہے، بدعت ہے، اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ان کا قول نقل کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا ہے کہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ شنی اور قبیح قسم کا قول وہ ہے جو داؤد ظاہری سے منقول ہے۔ یہ الفاظ کے ساتھ انہوں نے ان کا قول نقل کیا ہے۔ تو بھائی بتانے یہ ہے کہ دیکھو، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء، ٹھیک ہے، لیکن سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کیا گندگی پڑنے سے بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا؟ تغیر اوصاف کے بعد بھی وہ جو ہے ناپاک نہیں ہوتا؟
انہوں نے ان ساری چیزوں سے صرف نظر کر کے یہ بتا دیا کہ پانی کسی بھی صورت کے اندر ناپاک نہیں ہوتا. بحث آگے چل کے آئے گی، اس کا رد بھی آئے گا. دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں ہے تمام فقہا اور محدثین کا جو یہ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر نجاست پڑ جائے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پانی قلیل ہے یا کثیر. اگر پانی قلیل ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر کثیر ہے تو ناپاک نہیں ہوگا. یہ ہے جمہور فقہا اور جمہور محدثین کا مسلک. اس میں مالکیہ بھی ہیں، احناف بھی ہیں، شوافع بھی ہیں. یہ سب حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ پانی اگر قلیل ہے تو نجاست اس کو ناپاک کر دے گی، اور اگر کثیر ہے تو ناپاک نہیں کرے گی. البتہ پھر ان تینوں قسم کے لوگوں میں یہ اختلاف ہے کہ مائع قلیل کسے کہتے ہیں اور مائع کثیر کسے کہتے ہیں. اس میں ان حضرات کے نقاط نظر الگ الگ ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پانی تھوڑا اس کو کہتے ہیں جس میں نجاست پڑنے سے اس کے اوصاف ثلاثہ میں تبدیلی آ جائے، یعنی رنگ، بو، مزہ بدل جائے. اور اگر پانی میں نجاست پڑنے کے باوجود رنگ، بو، مزہ میں فرق نہ آیا، تغیر اوصاف ثلاثہ نہ ہوا، تو ماء کثیر ہے. تو ان کے یہاں قلیل و کثیر کا معیار ہی یہ ہے کہ نجاست پڑنے کے بعد پانی میں تغیر اوصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر تغیر اوصاف ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ مائع قلیل ہے، اسے استعمال نہیں کر سکتے، یہ ناپاک ہو گیا. اور اگر تغیر اوصاف نہیں ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ پانی کثیر ہے، اور جب پانی کثیر ہے تو اس کو ناپاک نہیں کرے گا، اس کو استعمال کر سکتے. یہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسلک. تیسرا جو ہے دوسرا یہاں پر مسلک ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اور امام احمد بن حنبل کا. اور یہ دونوں حضرات قلیل و کثیر کے لیے معیار قرار دیتے ہیں قلتین، کہ اگر پانی 2 قلوں کے برابر ہے تو وہ پانی کثیر ہے، 2 قلے سے کم ہے تو وہ پانی قلیل ہے. لہذا 2 قلے کے برابر پانی میں نجاست پڑ جائے تو وہ اس کو ناپاک نہیں کرے گا. 2 قلے سے کم پانی ہے تو وہ اس کو ناپاک کر دے گا. تو ان کے یہاں قلیل و کثیر کا معیار قلتین ہے. اور قلہ کہتے ہیں مٹکا جس میں پانی بھرتے ہیں. قلتین مانے ہوئے 2 مٹکے. اب سوال یہ ہے کہ مٹکوں سے کیا مراد؟ اس کی تفصیل جو ہے اگلے باب میں بحث کرتے ہوئے آئے گی. بس یہاں پر اتنی بات اجمالاً ذہن میں رکھ لیجئے کہ 2 قلے کے برابر پانی ہو تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک نجاست کے پڑنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر اس سے کم ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قلیل و کثیر کا معیار پانی کے پھیلاؤ پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پانی کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ اگر ایک طرف کو حرکت دی جائے تو دوسری طرف اس کی حرکت کو محسوس نہ کیا جا سکے، اس کو وہ لوگ کہتے ہیں غدیر عظیم. غدیر عظیم، بڑا تالاب، بڑا حوض، کہ اگر ایک طرف آپ نے وضو کیا بیٹھ کر، اس میں وضو کرتے ہوئے پانی لیتے ہیں یا غسل کرتے ہوئے پانی لیتے ہیں، تو پانی لینے کی وجہ سے جو حرکت ہوتی ہے پانی کو، وہ حرکت
اگر دوسرے کنارے تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائع قلیل ہے، اور اگر ادھر حرکت کرنے سے دوسرے کنارے تک پانی حرکت نہیں پہنچتی، وہاں کا پانی بالکل ساکت و صامت کھڑا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی کثیر ہے۔ لہذا اتنا بڑا اگر تالاب ہے کہ ادھر آپ حرکت کریں اور ادھر اس کی حرکت محسوس نہ کی جا سکے، تو ایسے تالاب کے اندر یا ایسے حوض کے اندر پانی کے ناپاکی کے پڑ جانے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر اس کے اندر اگر وہ اس سے چھوٹا ہے اور اس کی وجہ سے ادھر حرکت دینے سے ادھر حرکت پہنچ جاتی ہے تو اس کے اندر نجاست کے پڑنے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، مذہب، جس کو اصحاب متون نے نقل کیا ہے۔ لیکن یہ پہچاننا کہ ادھر کا پانی حرکت میں آنے سے ادھر حرکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس میں کبھی آدمی کو پریشانی ہو جاتی ہے، اور اسی لیے امام اعظم سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے کہا پانی کے قلیل اور کثیر ہونے کا معیار رائے مبتلا بھی ہے، یعنی دیکھنے والے کی رائے۔ ایک آدمی نے ایک جگہ دیکھا پانی، دیکھا تو ماشاءاللہ کیا پانی ہے، یہاں سے وہاں تک، دل کہہ رہا ہے کہ بہت پانی ہے، تو اب ایسا دل اس کا بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائع کثیر ہے۔ اور ایک آدمی ایک پانی کو دیکھ رہا ہو، کہہ رہا اچھا یہ ہے پانی، تھوڑا سا پانی، اب اس کا دل بول رہا ہے تو تھوڑا پانی، تو تھوڑا ہوگا۔ یعنی لوگ دیکھ کر جس پانی کو کثیر سمجھتے ہیں اپنے عرف میں، اپنی عادت میں، اپنے علاقوں میں، اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ کثیر ہے، اور جس کو وہ لوگ قلیل سمجھتے ہیں اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ قلیل ہے۔ امام اعظم کا اصل مسلک تو یہی ہے، رائے مبتلا بھی، اور وہ غدیر عظیم والی بات۔ لیکن اس کے سمجھنے میں بسا اوقات انسانوں کو دشواری پیش آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہر کس و ناکس صاحب رائے ہی نہیں ہوتا تو کہاں صاحب الرائے ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ تو صاحب الرائے بھی نہیں ہوتے، اب وہ صاحب الرائے بھی ہو جائیں کہ ان کی رائے صحیح بھی ہو، ایسا تو بہت کم ہوتا ہے۔ امام صاحب کے زمانے میں ایسا کثرت کے ساتھ لوگوں میں بات پائی جاتی تھی، لوگ تھے، دیندار تھے، عقل مند تھے، سمجھدار تھے، دینی معاملات کے اندر متحمس تھے، بیدار مغز تھے، لیکن جو جو زمانہ آگے بڑھا تو لوگوں کے اندر غفلتیں زیادہ ہونے لگی، اور غفلتوں کی وجہ سے لوگ دینی امور کے سلسلے میں اتنے متحمس اور بیدار نہیں رہے، تو پھر ضرورت پیش آئی کہ بھئی اس کا کوئی اصول ہونا چاہیے کہ کتنے پانی کو ہم کہیں زیادہ اور کتنے پانی کو ہم کہیں تھوڑا۔ جب امام محمد رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور وہ درس دے رہے تھے تو درس کے درمیان میں یہ مسئلہ آیا، مائع قلیل کا، مائع کثیر کا۔ تو ان کے شاگردوں میں سے کسی نے امام محمد سے پوچھا کہ حضرت اس کی مقدار کتنی ہو سکتی ہے، ایک اندازہ آپ بتا دیجئے کہ کتنا بڑا تالاب ہو، کتنا بڑا پانی ہو تو ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کثیر ہے، اس سے کم ہے تو ہم سمجھیں کہ یہ قلیل ہے۔ تو امام محمد درس دیتے تھے ایک مسجد کے اندر، مسجد کے دو حصے تھے، ایک اندر والا حصہ، ایک باہر والا۔ باہر چھوٹی جگہ ہوتی ہے، اندر بڑی ہوتی ہے۔ امام محمد درس دے رہے تھے، درس کے درمیان جب مسئلہ آیا اور کسی شاگرد نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا، وضاحت طلب کی، تو امام محمد نے مسجد کو دیکھا، ادھر ادھر ایسا دیکھا، اس کے بعد میں کہا جیسے ہماری مسجد ہے نا، اتنا بڑا حوض ہو تو وہ کثیر ہے، اس سے کم ہو تو وہ قلیل ہے۔ یہ امام محمد نے
ایک اندازہ بتایا. یہ بولنے کے بعد امام محمد کا درس ختم ہو گیا اور امام محمد اپنے گھر تشریف لے گئے. جو ان کے شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مسجد کو ناپنا شروع کیا کہ دیکھیں کتنے ہاتھ ہیں. دیکھا تو ادھر سے 10 ہاتھ اور ادھر سے دیکھا تو اندر والا حصہ 10 ہاتھ, باہر کا ملا تو 12 ہاتھ. اب یہ نہیں معلوم کیا امام محمد باہر کا ملا کے بول رہے تھے یا اندر ہی کا بول رہے تھے. اس لیے 2 قول ہو گئے ان کے شاگردوں میں. بعد نے کہا 10 در دے 10 into 10, یہ 10 into 10 ہے تو وہ ہے بڑا پالی. بعضوں نے کہا کہ نہیں 10 کو 12 ہو تو وہ باہر والا حصہ بھی انہوں نے ملا لیا. اس سے کہ امام محمد نے کیا مراد لی تھی, باہر والا حصہ بھی مراد لیا تھا یا صرف اندر والا, چونکہ یہ واضح نہیں تھا. تو کچھ شاگردوں نے یہ نقل کیا کہ امام محمد نے یہ بتایا ہے ہم نے ناپا تو یہ مسجد جو ہے ایک طرف سے 10 اور دوسری طرف سے 10 تھی. بعضوں نے کہا ایک طرف سے 10 دوسری طرف سے 12 تھی. 2 قول اس سلسلے میں آ گئے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور اقوال اس سلسلے میں نقل کیے گئے. بعد میں چل کر حضرات فقہائے متاخرین نے سہولت کی خاطر اور سہولت سے زیادہ لوگوں کی ضرورت کی خاطر امام محمد کے اسی قول کو ان کے شاگردوں کی بیان کردہ اس تفصیل کو لیا اور کہا کہ جو حوض 10 در دے ہوتا ہے یا 10 کو 12 ہوتا ہے وہ دراصل بڑا حوض سمجھا جاتا ہے اور اس سے کم ہو تو وہ چھوٹا سمجھا جاتا ہے. اسی لیے احناف کے ہاں یہ قول مشہور ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا, کتابوں میں پڑھا ہوگا, عوام کے اندر بھی مشہور ہے 10 در دے 10 در دے. یہ 10 در دے کا قول یوں آیا ہے. لیکن یہاں یاد رکھیے کہ یہ قول امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک اندازے سے بتایا ہے, ورنہ اصل جو مسلک ہے امام صاحب کا وہ وہی ہے جو اوپر عرض کر دیا. وہ اسی کی تفصیل میں ان سے جب پوچھا گیا اندازہ بتائیے تو انہوں نے ایک اندازہ بتایا. ٹھیک ہے, وہ بھی بہت بڑے شخص کا ایک اندازہ ہے. امام محمد جیسی عظیم شخصیت کا اسی اس کا اعتبار ہے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے احناف کا وہ ہے رائے مبتلا بھی یا غدیر عظیم والی بات, جس کے اندر ادھر حرکت دے تو ادھر حرکت محسوس نہ ہو اور ادھر حرکت دی جائے تو ادھر حرکت کا احساس نہ ہو سکے. اتنا اگر ہے تو وہ ہے اصل مسئلہ. باقی چونکہ عوام اس سلسلے میں غلطیاں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اگر ان کو یوں کہہ کے چھوڑ دیا جائے بھائی تم جس کو سمجھتے ہو بڑا اس کو سمجھیں گے بڑا, جس کو تم سمجھتے ہو چھوٹا اس کو سمجھا جائے گا چھوٹا, تو چونکہ دینی حس کم ہے لوگوں میں تو ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو کہ بڑا پانی دیکھ کر بھی ایک آدمی کہنے لگے نہیں بھائی مجھے تو اطمینان نہیں ہو رہا ہے, اس میں گندگیاں بھی ڈالی جا رہی ہیں, مجھے تو سمندر کو دیکھ کر بھی اطمینان نہیں ہو رہا. اب اس کو کیا کہیں, اب اسے سمندر کی گندگیاں, سمندر میں ڈالے جانے والی جو گندگیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ساری دنیا میں بسنے والی جو مخلوقات ہیں ان کی گندگیاں سمندر میں چھوڑی جاتی ہیں, یہ اللہ کا نظام. اگر یہ چھوڑنے کا وہاں انتظام نہ ہوتا اور اللہ یہ انتظام نہ رکھتے تو آج دنیا کا کیا حال ہوتا, گھر گھر سنداس بنا ہوا ہوتا. کہاں لے جا کے ڈالتے گندگیاں؟ یہ ساری گندگیاں نکلتی ہیں, روز نکلتی ہیں, اور ساری انسانوں کی نکلتی ہیں, جانوروں کی نکلتی ہیں, یہ سب جاتی ہیں سمندر میں. اور سمندر کو اللہ نے ایسا بنایا, اس کے اندر ایسی نمکیات رکھ دی ہے کہ وہ ساری گندگیوں کو جذب کر لیتا ہے اور پاک کا پاک رہتا ہے. اسی لیے تمام علماء اسلام کا, ساری دنیا کے علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سمندر جیسا پانی اور سمندر جو ہوتے ہیں اس کے اندر کتنی بھی نجاستیں ڈال دو وہ ناپاک نہیں. دیکھیے ساری دنیا کے اندر یہی سسٹم ہے اور اتنے ہزاروں کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کی نجاستیں روزانہ اسی کے اندر چھوڑی جا رہی ہے. لیکن اللہ نے نظام بنایا کہ وہ ساری گندگیوں کو جذب کر لیتا ہے نمکیات کی وجہ سے اور خود پاک رہتا ہے اور دوسروں کو پاک کرتا رہتا ہے. تو اب کسی کو اس پر اطمینان نہ ہو تو کیا کرے اسے؟
اب کوئی ایسا بھی ہو سکتا بے وقوف کہ اتنا سا پانی ہے، گندگی پڑی ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، لیکن وہ اسی میں وضو کر رہا ہے، رہنے دو بھائی کیا بات ہے، کوئی بات نہیں۔ تو چونکہ لوگوں میں اس طرح کی بے حسیاں ہوتی ہیں، اس لیے بعد میں آنے والے حضرات فقہاء کرام نے ایک اصول بتا دیا دہ دردے والا، کہ بھئی جو اتنا بڑا پانی ہو تو سمجھو یہ ہے بڑا پانی، اس کے اندر اگر نجاست پڑ جائے تو علی الفور وہ ناپاک نہیں ہوگا تا وقت کے رنگ بو مزہ بدل نہ جائے۔ اگر اتنی نجاست پڑی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا پانی بھی متغیر ہو گیا اور اس کا رنگ بو مزہ بدل گیا تو پھر کوئی اختلاف نہیں، وہ تو گندا ہے ہی۔ ہاں نجاست پڑی لیکن رنگ بو مزہ نہیں بدلا تو اس کے اندر گنجائش ہے کہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے مساجد میں عام طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، احناف کی مساجد میں، کہ دہدر بنائے جائے حوض، تاکہ اوپر سے کچھ جاتے ہوئے پڑ گیا، جانور بھی کچھ لے جاتے رہتے ہیں، کچھ چیل وغیرہ ایسے جانور اڑتے اڑتے کچھ چھوڑ دیتے ہیں، گندگیاں ڈال دیتے ہیں، ان کے منہ میں کچھ ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ مثلا کوئی چوہا پکڑ کے لے جا رہا تھا، پرندہ چھوٹ گیا اور پڑ گیا حوض کے اندر، اب فوری طور پر آنے والے مصلیوں کو بڑی پریشانی ہو جائے گی اگر ہم کہتے ہیں کہ ناپاک ہو گیا۔ اسے دہدرد بنا دینے سے یہ اطمینان رہتا ہے کہ بھئی اس سے ابھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں بدبو آنے لگی پانی کے اندر سے یا رنگ تبدیل ہو گیا تو پھر اس صورت کے اندر وہ ناپاک ہو جائے گا بالاتفاق۔ یہاں پر ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، یہ تو مسالک میں نے بیان کر دیے، سب کے مسالک بیان ہو گئے، اصحاب ظواہر کا مسلک، دوسرے جمہور کے مسلک میں امام مالک کا مسلک، جن کا مسلک یہ ہے کہ قلیل پانی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر نجاست کے پڑنے سے رنگ بو مزہ بدل جائے، کثیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر نجاست کے پڑنے سے رنگ بو مزہ نہ بدلے، یہی معیار ہے ان کے پاس، اور امام شافعی کے پاس قلتین پر مدار ہے، اور احناف کے پاس جو ہے غدیر عظیم ہے، یعنی تو یہ دہدردے والی بات ہے جو متاخرین نے اختیار کی ہے، یہ مسالک ہے۔ لیکن یہاں پر دو باتیں متفق علیہ ہیں تمام دنیا کے علماء کے پاس، ایک تو الماء المستبحر، یعنی وہ پانی جو انتہائی بڑا ہوتا ہے جیسے کہ سمندر کا پانی، ایسا پانی اس کے اندر نجاست کے پڑنے سے کچھ بھی فرق نہیں آتا۔ نمبر دو، اس پر بھی اتفاق ہے کہ جس کسی بھی پانی کے اندر نجاست کے پڑنے سے رنگ بو مزہ بدل گیا وہ پانی بالاتفاق ناپاک ہو جاتا ہے، سوائے اہل ظاہر کے۔ اہل ظاہر تو اس کو بھی نہیں مانتے، باقی ساری دنیا کے علماء کہتے ہیں کہ اگر کیسا بھی پانی ہو، اگر اس پانی کے اندر نجاست کے پڑنے سے رنگ بو مزہ بدل گیا پھر وہ ناپاک ہے، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہوئے مسالک۔ مسالک کے بعد اب ہے مسئلہ دلائل کا۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے پہلا باب قائم کیا ہے امام مالک کے لیے، دوسرا باب انہوں نے قائم کیا ہے شوافع کے لیے، اور تیسرا باب انہوں نے قائم کیا ہے احناف کے لیے۔ یہ تین باب آ رہے ہیں، اس لیے تینوں بابوں کو الگ الگ آپ کو سمجھنا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ تین ائمہ کے لیے تین باب، بلکہ چار ائمہ کے لیے، پہلا امام مالک کے لیے، دوسرا امام شافعی و احمد دونوں کے لیے، اسے کہ اس میں دونوں کا مسلک ایک ہی ہے، اور تیسرا باب حنفیہ کے لیے۔ لیکن اصحاب ظواہر کے لیے انہوں نے کوئی الگ باب نہیں باندھا، لیکن اصحاب ظواہر پہلے باب میں آئی ہوئی حدیث ہی سے استدلال کرتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان کے لیے انہوں نے یہ باب باندھا؟ سوال پیدا ہوتا نا،
میں نے کہا کہ پہلا باب امام مالک کے لیے، دوسرا باب امام شافعی و احمد کے لیے، اور تیسرا باب حنفیوں کے لیے، اور اصحاب ظواہر کے لیے کوئی باب نہیں. لیکن وہ استدلال کرتے ہیں اسی حدیث سے، تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بھی اصحاب ظواہر کے لیے باب ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے استقراءً یہ سمجھا ہے کہ امام ترمذی اصحاب ظواہر کا مسلک کہیں بیان نہیں کرتے. یہ نقطہ یاد رکھیے، میں ہی بول رہا ہوں، کہیں پڑھا ہوا نقطہ نہیں، یہ میرا استقراء ہے. استقراءً یہ بات سامنے آتی ہے کہ امام ترمذی نے ائمہ کے مسالک بیان کرتے ہوئے کہیں بھی اصحاب ظواہر کے مسلک کو نہیں چھیڑا، بیان نہیں کیا. وہ بیان کرتے ہیں امام مالک کا مسلک، امام شافعی کا مسلک، امام احمد کا مسلک، امام اسحاق کا مسلک، اور بعض جگہ پر امام ابن المبارک کا مسلک، اور حنفیہ کا مسلک اہل کوفہ کے نام سے، سفیان ثوری کا مسلک. لیکن کہیں بھی اصحاب ظواہر کے مسلک کو انہوں نے نہیں بیان کیا. جب بیان نہیں کیا تو ہم کیسے اس بات کو ان کے لیے محمول کر دیں؟ اس لیے میں نے یہاں ان کا نام نہیں لیا، لیکن یہی دلیل اصحاب ظواہر کی بھی ہے. اب دیکھیے باب میں کیا آیا ہے. باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء. یہ باب اس بارے میں ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. اس کے اندر حدیث لائے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے کہا قیل یا رسول اللہ انتوضأ من بئر بضاعہ. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم وضو کر سکتے ہیں بئر بضاعہ سے؟ وہی بئر یلقى فیہا الحیس ولحوم الکلاب والنتن. جبکہ اس کنویں کے اندر ڈالے جاتے ہیں حیض کے کپڑے، کتوں کے گوشت اور گندگیاں، نتن. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شيء. آپ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا کہ پانی تو پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا بئر بضاعہ کے بارے میں. بئر بضاعہ ایک کنواں تھا. بضاعہ کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کسی قبیلے کے نام سے یا وہ محلے کے نام سے. بعض کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا نام تھا بضاعہ، وہی اس کا مالک تھا، اس لیے اس کو بئر بضاعہ کہتے تھے. یہ بئر بضاعہ ایک کنواں تھا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نشیبی زمین میں واقع تھا، یعنی ڈاؤن میں واقع تھا، اور اطراف و جوانب میں آبادی پھیلی ہوئی تھی مدینے کے اندر. اور جو ادھر ادھر کچھ گندگیاں پڑی رہتی ہیں، لوگ اپنے گھروں سے لا لا کر گندگیاں ڈال دیتے ہیں. عورتوں کے حیض کے کپڑے وہ بھی کسی جگہ ڈالے رکھے ہیں، یا اسی طریقے پر کتے مر گئے وہ پڑے ہوئے ہیں. اب بھی ہوتا ہے، راستوں میں پڑے رہتے ہیں کتے. تو پھر جب ہوائیں وغیرہ چلتی اور وہ ہے نشیب کے اندر، یہ کہ جب بارشیں ہوتی تو بارشوں کی وجہ سے، ڈھلان ہونے کی وجہ سے، وہ ساری گندگیاں آ کر اسی کنویں کے اندر پڑ جاتی. اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انتوضأ. اس روایت میں تو یہی ہے انتوضأ، اور ایک روایت کے اندر ہے اتتوضأ، کیا آپ وضو کرتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے دیکھا کہ بئر بضاعہ سے پانی لے کر وضو فرما رہے ہیں. اس لیے صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا اتتوضأ، اے اللہ کے رسول کیا آپ اس کنویں سے وضو کرتے ہیں بئر بضاعہ سے؟ جبکہ اس کے اندر تو حیض کے کپڑے ڈالے جاتے ہیں، کتوں کے گوشت اس میں جا کے پڑتے ہیں، گندگیاں اس کے اندر پڑتی ہیں.
اس کے اندر لفظ آیا حیض، یہ حیضہ کی جمع ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں حیض کے کپڑے۔ عورتیں حیض کے موقع پر اپنے خون کو روکنے کے لیے جو کپڑے استعمال کرتی ہیں وہ لا کے ڈال دیے جاتے تھے۔ وہ لحوم الکلاب، کتوں کا گوشت، مطلب ہے کہ کتے ادھر ادھر مر کے پڑے ہوئے ہیں اور وہ کتے پھینک دیے گئے۔ اور تیسرے کہا والنتن، اس کو نتن تاکہ جزم کے ساتھ اور نتن تاکہ زیر کے ساتھ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، اور اس کے اصل معنی تو آتے ہیں بدبو، نتن سڑن، بدبو، لیکن یہاں مراد بدبو نہیں ہے، اسے کہ بدبو کو کیسے ڈال سکتا ہے کوئی آدمی؟ ظاہر بات ہے کہ بدبو کو اٹھا کے لے جا کے کہیں ڈال نہیں سکتے نا، وہ بدبو تو آتی رہتی ہے، اٹھتی رہتی ہے، خوشبو ہو کہ بدبو ہو۔ اسے یہاں پر علماء کہتے ہیں نتن سے مراد ہے ذو نتن، یعنی جس میں بدبو ہے، ایسے کپڑے، ایسی گندگیاں اور ایسی غلاظتیں، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کر دیا تھا غلاظتیں اور نجاستیں، یہ سب اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ تو ایسے پانی سے آپ وضو کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے جواب کے اندر فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شيء، پانی تو پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اس سے استدلال امام مالک کا بھی ہے اور اصحاب ظواہر کا بھی۔ اصحاب ظواہر نے بغیر کچھ قید لگائے اس کو جوں کا توں لے لیا، انہوں نے کہا ان الماء طہور لا ينجسه شيء، پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں کوئی چیز کا مطلب ہے کوئی گندگی ناپاک نہیں کرتی، یہاں شے سے مراد گندگی ہے، اس لیے کہ پاک چیز سے کوئی سوال نہیں ہے، اسے کہ پاک چیز پانی کو ناپاک کیسے کر سکتی ہے، اسے وہ تو سوال ہی نہیں ہے، اسے شے سے مراد ہے گندگی۔ تو مطلب یہ ہوا لا ينجسه شيء من النجس، نجاست میں سے کوئی بھی چیز پڑ جائے تو ناپاک نہیں کرتا پانی کو، یہ مطلب ہوا ان اصحاب کے نزدیک۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نجاست پڑ جائے، پانی تھوڑا ہو یا پانی زیادہ ہو، اوصاف ثلاثہ میں تغیر آ جائے یا اوصاف ثلاثہ میں تغیر نہ آئے، ہر صورت کے اندر پانی پاک رہتا ہے، اسے کہ حدیث کے الفاظ بالکل صاف صریح ہے ان الماء طہور لا ينجسه شيء۔ لیکن امام مالک نے اس کے اندر ایک قید لگا دی، انہوں نے کہا ان الماء طہور لا ينجسه شيء الا ان يغلب عليه لونه وطعمه وريحه۔ کیا مطلب؟ پانی پاک ہے، اس کو کوئی نجاست ناپاک نہیں کر سکتی، مگر یہ کہ وہ ناپاکی پانی پر غالب آ جائے، اس کا رنگ، اس کا مزہ، اس کی بدبو، رنگ بو مزہ بدل جائے، رنگ بو مزہ غالب آ جائے، تب تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن رنگ بو مزہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہ پانی پاک ہے۔ اسی سے امام مالک کا مسئلہ کے سمجھ میں آ گیا جو عرض کیا تھا کہ ان کے یہاں قلیل و کثیر میں فرق ہے، اور قلیل ان کے ہاں وہ پانی ہے جس کے اندر نجاست کے پڑنے کے بعد نجاست غالب آ جائے، پانی پر نجاست غالب آ جاتی ہے اور رنگ مزہ بدل جاتا ہے تو وہ ناپاک۔ اور اگر پانی ایسا ہے، اتنا ہے کہ اس کے اندر نجاست کے پڑنے کے بعد رنگ بو مزہ نجاست کا غالب نہیں آیا اور اوصاف ثلاثہ میں تغیر نہیں ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی کثیر ہے اور وہ ناپاک نہیں، چاہے اس کے اندر نجاست پڑی ہوئی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے امام مالک کا مسلک اور ان کی دلیل۔ اب سوال یہ ہے کہ امام مالک نے یہ جو قید لگائی یہ کہاں سے لگائی؟ ان لوگوں کا مسئلہ تو صاف ہے، اصحاب ظواہر کا، وہ کہتا ہے بھائی حدیث کے الفاظ ان الماء طہور لا ينجسه شيء، قصہ ختم۔
لیکن امام مالک قید لگا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رنگ بو مزہ بدل جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، رنگ بو مزہ نہ بدلے تو ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن حدیث کے الفاظ تو ایسے نہیں ہے، ان الماء طہور لا ينجسه شیء، اس کے اندر تو کوئی قید نہیں۔ امام مالک اس کے لیے دلیل بیان کرتے ہیں۔ کیا دلیل بیان کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الماء طہور لا ينجسه شیء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، رواہ ابن ماجہ والدارقطنی، رواہ الدارقطنی عن ثوبان وعن ابی امامہ، ورواہ ابن ماجہ عن ابی امامہ فقط۔ اس حدیث کے الفاظ وہ ہیں جو ابھی نقل کیے، ان الماء طہور لا ينجسه شیء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اصحاب اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ امام مالک وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر خود استثناء موجود ہے، اگرچہ یہاں کی حدیث میں تو موجود نہیں ہے، لیکن ابن ماجہ اور دارقطنی کی حدیث کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ دو صحابہ کرام سے مروی ہے، ایک ثوبان سے اور ایک ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس میں صاف ہے الا ما غلبا، مگر وہ پانی جس پر غالب آ جائے نجاست کا مزہ، رنگ یا اس کی بو، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے۔ لیکن یہ زیادتی جس حدیث سے ثابت ہوئی ہے وہ حدیث خود ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر رشدین بن سعد راوی ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے بھی میں نے کیا ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اچھے آدمی تو تھے لیکن اخذت غفلت الصالحین، اس لیے ان کے حافظے پر اعتماد نہیں کیا گیا، اور بہت سارے لوگوں نے ان کو متروک راوی قرار دیا۔ حافظے کے اعتبار سے وہ ایسے بلند پایا نہیں تھے کہ ان کی روایات کے اوپر اعتماد کیا جائے، زیادہ غلطیاں کرتے، تو لہذا یہی راوی اس کے اندر موجود ہے، رشدین بن سعد۔ اسی لیے امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، روایت کرنے کے بعد میں فرمایا لا یثبت ھذا الحدیث، یہ حدیث ثابت نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس حدیث سے امام مالک نے جو ایک قید لگائی یہ ضعیف روایت ہے، اور اس کی بنیاد پر اتنے بڑے مسئلے کو طے کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو مسئلہ ہے نا، حکم ہے، اور حکم کے اندر ضعیف حدیث نہیں چلتی۔ ضعیف حدیث چلتی ہے تو باب فضائل میں چلتی ہے، باب ترغیب و ترہیب میں چلتی ہے، لیکن یہاں تو یہ حکم ہے، اور حکم بھی بڑا ہی اہم حکم ہے، اور وہ ہے پانی کا مسئلہ۔ اس لیے جمہور علماء نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اس استدلال کو قبول نہیں کیا، شوافع نے بھی اس کو رد کیا اور احناف نے بھی اس کو رد کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امام مالک اور اسی طریقے پر جو لوگ اور اس سے استدلال کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ حدیث میں تو یہ لفظ نہیں ہے، اور جس روایت میں آیا ہے وہ ضعیف ہے، الا ما غلبہ۔ تو امام مالک کا بھی مسلک وہی ہونا چاہیے تھا جو اصحاب ظواہر کا ہے، جو کہتے ہیں کہ رنگ و مزہ بدلے کہ نہ بدلے، پانی کم ہو کہ نہ ہو، ہر صورت کے اندر وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن امام مالک ایک تو یہ قید لگا رہے ایک ضعیف حدیث ہے۔ دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کے اندر جو آ رہا ہے کہ اس کے اندر گندگیاں ڈالی جاتی تھی، کتوں کے گوشت پھینک دیے جاتے تھے، اور اسی طریقے پر
عورتوں کے ناپاک کپڑے اس میں ڈال دیے جاتے تھے. بظاہر تو یہ ہے کہ یہ ڈال دیا جانا کسی کے عمل سے نہیں ہوتا تھا، اختیار سے نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ یہاں جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس علاقے کی بات کر رہے ہیں، وہ علاقہ ہے، وہ زمانہ ہے جس کے اندر پانی کی بڑی قلت، اور وہاں پر وہ کنواں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت. پانی لانے دور دور جاتے تھے. آج بھی وہاں پر بڑا ایسا ہی سسٹم ہے، دور دور سے پانی لانا پڑتا ہے. حاجیوں کے لیے انتظامات کرتے ہیں تو آج بھی وہی دستور ہے کہ وہاں پر ٹینکر رکھے گئے ہیں، جیسے ہمارے مسیح العلوم میں ٹینکر ہے. جگہ جگہ ہر گھر کے اوپر ٹینکر موجود، ہر گھر والا ٹینکر کے ذریعے پانی منگاتا رہتا ہے دور دور علاقوں سے. تو آج بھی وہاں پر قلت ہے، اس زمانے میں اور بھی قلت. تو ایسی قلت ماں کے دور میں جہاں پانی گویا کہ ایک نایاب چیز تھی، کیا یہ تصور ہم کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر گندگیاں ڈالتے؟ گندگیاں ڈالنا بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. اسے کہ کافر بھی نہیں ڈالتا. بعض لوگوں نے کہا یہ منافقین ڈال دیتے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری نے اس کا بھی رد کیا. انہوں نے کہا کہ منافقین بھی کیوں ڈالیں گے؟ پانی کا مسئلہ تو ساری انسانیت کا مسئلہ ہے، وہ کوئی مسلمانوں سے متعلق تھوڑا ہی کہ خان علی مسلمان وہاں تھے اور مسلمان ہی اسے استعمال کرتے تھے، ایسا نہیں. وہ تو خود استعمال ان کو بھی کرنا تھا، کافر ہیں تو ان کو بھی استعمال کرنا تھا. تو اس لیے اس کے اندر لوگ جا کر گندگیاں باقاعدہ ڈال دیتے تھے، پھینکاتے تھے. گندگی غلاظتوں کو باقاعدہ وہاں ڈالنے کا معمول بنا لیا تھا، گویا کہ وہ کنواں کیا تھا، ایک کوڑی دان تھا. ایسا تصور نہیں کر سکتے. بات ایسی لگتی ہے، سمجھ میں یوں آتی ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ نشیب میں تھا اور گندگیاں ادھر ادھر جو پڑی رہتی تھی، تو کبھی بارشوں کے وقت میں یا ہواؤں کے زور سے چلنے کے وقت میں وہ خود بخود جا کے پڑ جاتی تھی. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہو رہا تھا، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. کبھی کسی زمانے میں ہوتا رہتا تھا، اس میں گندگیاں پڑ جاتی تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا انتوضؤ، یا انہوں نے کہا اتتوضؤ، کیا آپ وضو کرتے ہیں یا ہم وضو کر سکتے ہیں بیرے بزاں سے، جبکہ اس کے اندر یہ ڈالی جاتی رہی. اگرچہ اب نہیں ہوتا ویسا، کسی زمانے میں ہوتا تھا. اس لیے کہ ہر زمانے میں انداز بدل جاتا ہے زندگیوں کا. کسی زمانے میں وہ نشیب میں تھا، ادھر ادھر کچھ باؤنڈری نہیں تھی اور ادھر ادھر گندگیاں ڈالی جاتی تھی اور وہ پڑ جایا کرتا تھا. لیکن بعد میں چل کے مینڈ بن گئی ہوگی. اب مینڈ بن جانے کے بعد ظاہر بات ہے پڑھنے کا اندیشہ نہیں، یا یہ کہ وہاں لوگوں نے گندگیاں ڈالنی چھوڑ دی، اور جب گندگیاں ڈالنی چھوڑ دی تو وہاں پڑھنا بھی چھوڑ گیا. ایسا امکان لگتا ہے. یعنی یہ تحقیقی بات تو نہیں بول رہا ہوں میں، لیکن امکانات ہیں، امکانات. تو کسی زمانے میں گندگیاں وہاں ڈالی جاتی تھی، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے دور میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لے کہ اس سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر گندگیاں پڑتی تھی، ڈالی جاتی تھی. اب نہیں ڈالی جا رہی ہے. تو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. وہ جواب کا حاصل و خلاصہ کیا ہے؟ وہ تو جو ہے احناف کی تشریحات اور اسی طرح شوافع نے اس کی جو تشریحات کی ہے اس کے ضمن میں عرض کی جائے گی. لیکن یہاں جس خاص پہلو کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس کنویں کے اندر یہ غلاظتیں نجاستیں پڑتی رہتی تھی تو سوال یہ ہے وہ گندا ہوتا بھی تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ کیا خیال ہے؟ ہوتا ہوگا نا. اس لیے کہ یہ دن نہیں پڑھ کے ختم ہو گیا. وہ وہاں تو بول رہے ہیں ایسا ہوتا رہتا تھا، زمانہ بھر گندگیاں ڈالی جاتی تھی، کتے اس میں پڑتے رہتے تھے اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا.
جب روز بروز یہ قصہ چلتا رہتا تھا، وہ کنواں کتنا تھا؟ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ کنواں 6 فٹ کا تھا۔ کتنا؟ 6 فٹ کا، کوئی بہت بڑا کنواں نہیں، 6 فٹ کا کنواں۔ امام ابو داؤد گئے تھے وہاں اپنے زمانے میں، انہوں نے ابو داؤد کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ گئے اور اس کنویں کو دیکھا تھا۔ وہ کنواں میں نے بھی دیکھا ابھی اسی گزشتہ سفر میں، جہاں ہمارا ٹھکانہ تھا ہوٹل پہ، تو بالکل اسی کے سامنے وہ کنواں، لیکن اب وہ کنواں جو ہے ڈھانپ دیا گیا ہے، استعمال میں نہیں ہے، لیکن ہے وہ اپنی جگہ پر۔ ایک بڑی ہوٹل بن گئی ہے وہاں پر اور کچھ مال وغیرہ بھی ہے، لیکن وہ کنویں کو اسی طرح سامنے ایک شو کے انداز میں بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو ہم نے تحقیق کے تو معلوم ہوا کہ وہ وہی کنواں ہے، اور پھر کتابوں میں اٹھا کر اس کا وقوع کہاں تھا، کیسا تھا، وہ بھی میں نے اس وقت دیکھا، تحقیق کیا، تو بالکل وہی علاقہ، بالکل ہمارا یہاں ٹھکانہ ایسا بالکل سامنے، جیسے سمجھو کہ وہ روڈ ہے، روڈ کے ادھر پر جو ہے ہوٹل وغیرہ ہے، اسی میں وہ کنواں ہے۔ وہ اب بھی ایسے ہی رکھا گیا ہے، لیکن بند کر کے رکھا گیا ہے، اور اس کو آس پاس میں کچھ ایسا بنا دیا ہے کہ جس سے شو جیسا معلوم ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی دیکھا کوئی بہت بڑا تو ہے نہیں، جیسا آپ تصور کریں کہ بہت ایسا لمبا چوڑا کنواں ہے۔ یہاں آپ نے سبیل الرشاد میں دیکھا ہوگا بہت بڑا کنواں ہے، میں تو بہت پہلے دیکھا تھا، 1-2 کنویں اس کے اندر بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن وہ ویسا نہیں ہے، معمولی جو کنویں ہوتے ہیں ویسا، جیسے کہ ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کہتے 6 فٹ کا کنواں، اور اس کے اندر جو ڈیپتھ تھا یعنی گہرائی، اس کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی اس کے اندر کھڑا ہو تو اس کی کمر تک یا جو ہے ذرا اوپر ناف تک پانی آتا ہے۔ کتنا بڑا کنواں ہے بھائی! اب اتنے چھوٹے کنویں کے اندر گندگیاں برابر ڈالی جا رہی ہیں، تو وہ گندگیاں جا جا کر اس کنویں کا حال کیا ہوگا، حال کا بے حال ہو گیا۔ جب اتنا سب کچھ ہوا تو کیا اس کا رنگ بو مزہ بدلا ہوگا کہ نہیں بدلا ہوگا؟ تو پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ اس حدیث سے کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رنگ بو مزہ بدل گیا ہوگا اس کا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان الماء طہور لا ينجسه شيء، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ یہ کنواں جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، جس کے اندر یہ گندگیاں ڈالی جا رہی ہیں، جس کے اندر یہ نتن اور غلاظتیں پڑ رہی ہیں، اور پڑھ کر اس کا رنگ بو مزہ سب بدل کر کھچڑی بن گئی ہے، اس سے بھی پانی وضو کر سکتے ہیں، یہ پانی ایسا ہے جو ناپاک نہیں ہوتا؟ یہ مطلب کوئی عقل مند لے سکتا ہے؟ بالکل نہیں لے سکتا۔ تو بھائی اس لیے جو ہے امام مالک کا جو مسلک ہے یہ بھی قابل اشکال، اور اس سے بڑھ کر ان لوگوں کا مسلک بڑا قابل اشکال جو اس کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان الماء طہور لا ينجسه شيء۔ اس سے بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ امام مالک نے یہ استدلال کیا ہے اور اصحاب ظواہر نے استدلال کیا ہے، لیکن جمہور علماء نے اس سے یہ استدلال نہیں کیا، اور اس کا کچھ اور مطلب بتایا ہے، اور اس کی تحقیق میں انہوں نے کئی شکلیں بیان کی ہیں۔ وہ کیا ہیں میں انشاءاللہ پھر اس کو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔